لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں ہے, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمس کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہوگی, بھائی سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں, یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا. تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی, چلو یہ آپ رشیا. میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں. مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی, فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جنرل یا فوج کا کوئی آفیسر, اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے, جہازوں کے سامنے, سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں, بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے, آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں, اپنے اس فوجی کو. اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا, تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ملفوظ ہیں امریکی فوجی کے. یہ جو میں الفاظ ابھی بتا رہا ہوں,
अमेरिकन जनरल उस रशियन आर्मी के ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि तुम जिस कौम से लड़ने के लिए आए हो ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती। अमेरिका को ये इल्म नहीं था कि आपका इस पर ईमान, अभी अल्लाह को पता है कि आपका ईमान तो है कि ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती, लेकिन जिस लेवल का आपका ईमान होना चाहिए अभी वो है नहीं। आप खुद भी एक तजर्बा करके, क्या हो गया भाई बोलो यार, आप खुद भी एक तजर्बा करके देख लें। देखो एक होता है मुशाहिदे का इल्म और एक होता है ख़बर का इल्म, दोनों से यकीन हासिल होता है मगर कैफियत में फ़र्क होता है। आपको किसी ने आके बताया वहाँ ये वाक़या हुआ है, इतने लोग मर गए, ट्रेन के नीचे आ गए, एक्सीडेंट हुआ, यकीन होगा ना आपको, लेकिन वो यकीन होगा जो वहाँ खड़े हुए लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अमेरिका ने ये फिल्म चलाई अपने सैनमा घरों में और अफ़गानों के बारे में दुनिया को ये बताया कि ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती। उनको चूँकि इस पर 100% शरह सदर नहीं था, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें खुद भी एक दफ़ा लड़वा के ये बता दूंगा कि तुम कभी भी झूठ बोलो नहीं बोलो, तुम जब बोलते हो हमेशा क्या बोलते हो, बिल्कुल सच बोल। सच्ची मुच्ची का तुमने इसको फिल्म से बाहर लेकर आओ। अब कुछ चीज़ें फिल्मों में होती हैं लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में अच्छी लगती हैं। फिल्मों में तो हो सकता है फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, सिर्फ रशिया का मोराल डाउन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज अमेरिका ने देख लिया, हम अमेरिका के दुश्मन नहीं।